ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسی اور زمانے کا خواب اور میں ہوں جواد حمدانی۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں تصور ریاست کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو کہ یکدم ظاہر ہوا ہو یا یہ کہ یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہو۔ ایک ارتقائی سفر طے کر کے انسان تصور ریاست تک پہنچا اور پھر یہ خود تصور ریاست بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا۔ ہم آج کے پروگرام میں جو خاص طور پر بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اسلام میں تصور ریاست کیا ہے اور اسلامی ریاست کا قیام کس کانٹیکسٹ میں اور کس پس منظر میں وجود میں آیا۔ اس وقت دیگر جو گورننس کے اور اسٹیٹ کے ماڈلز تھے کیا تھے اور اسلام نے اس میں کیا پیش رفت دکھائی اور کیا تبدیلی دکھائی۔ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ ظفر اللہ خان صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اسلام کے تصور ریاست پہ بات کریں، جب اسلام ظاہر ہوا اور اسلام نے اپنا جو بیانیہ ہے وہ دینا شروع کیا، اس سے پہلے ہمارے پاس کیا کیا ماڈلز موجود تھے؟ پہلے بات کر لیتے ہیں خود عرب میں گورننس کا نظام کیا تھا، اسٹیٹ کا تصور کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ پہلے مکہ میں قیام پذیر تھے اور اس کے بعد آپ نے ہجرت کی مدینہ پاک کی طرف سے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو کم بیش 1450 سال جس کو ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے علاقے میں کوئی ریاستی سٹرکچر موجود نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کی حیثیت سے کوئی ایک مستحکم حکومت وہاں قائم ہی نہیں تھی۔ اچھا، غریب علاقہ تھا، ایگریکلچر نہیں تھی، کوئی بڑے ٹریڈ روٹ بھی نہیں تھے، سماج بہت زیادہ ابتدائی درجے میں ٹرائبل تھا، کیونکہ انسان جب اکٹھے ہو کے رہنے لگتا ہے، اس کی معیشت آرگنائز ہونے لگتی ہے، پھر اس کو ریاست کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ انسان یہ بتاتا ہے۔ صحیح۔ جن جن علاقوں میں انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا، اپنے مدنی و تباہ ہونے کے نتیجے میں اس نے اپنے لیے حکومت کا نظام بنایا کہ ہم کیسے رہیں گے، کیا ہم کریں گے، کیا ہم نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اگر ہم لڑ پڑیں گے تو فیصلہ کون کرے گا؟ ہم فیصلہ کون کرے گا؟ ہم میں سے سب کریں گے، میں ایک کروں گا، مولوی صاحب کریں گے، بادشاہ کرے گا، معیارات کیا ہوں گے؟ معیارات کیا ہوں گے؟ یہ ہے نا وہ بنیادی چیز صحیح۔ کس لیے ہم سیاست بناتے ہیں یا ایک نظام بناتے ہیں۔ مدینہ پاک میں اور مکہ پاک میں ابھی یہ نظام ایز سچ بنا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی ابتدا مکہ پاک سے ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پیدائش سے ذرا پہلے اور آپ کے لڑکپن اور بچپن میں مکہ والوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ تھی کہ یہاں لوگ بہت دور سے حج کے لیے آتے تھے، قربانی ہوتی تھی، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی معیشت چاہیے نا، آپ کو جانوروں کو لانا ہے، چارہ لگانا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کیا ہوگی، ٹھہریں گے کہاں، کھانا کیا ہوگا، حج کیسے کریں گے، یہ ایک انظامی معاملات کی ضرورت پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو قبائل تھے بڑے وہ اکٹھے ہوتے رہتے تھے اور انہوں نے ایک لوز سا، ایک عارضی سا ریاستی ڈھانچہ بنا لیا تھا۔ اچھا۔ قبائل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں 30 مار خان ہوں، ہر قبیلہ یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے برتر ثابت کرتا ہاں، وہ کسی کے ساتھ مل کے بیٹھنے میں تیار نہیں۔ یہاں بھی بڑے قبیلے تھے اور ان میں بھی وہی، ان کے آپ شہری پڑھے اگر تو ساری شہری اپنے کمالات پہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو یوں مارا، میرے یہ کمالات ہیں، میں یہ کرتا ہوں، یہ کچھ ہے، میرے گھوڑے یوں اچھے ہیں، میرے پانی کی چرائیدائیں یوں اچھی ہیں، اس پہ کام تھا سارے کا سارا۔ لیکن اس مجبوری کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ کی ٹریڈ جو تجارت ہے، بالکل حاجی چونکہ بہت آتے، بہت سے مراد یہ اس زمانے کے حساب سے ٹھیک، چند 100 ہی ہوتے ہوں گے یا 1000 ہو جاتا ہوگا، آج کل کا تو سسٹم نہیں تھا، لیکن یہ بھی بہت تھے، چونکہ مکہ پاک بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ وادن غیر ذی ذر،
یہ ایسی وادی ہے جہاں زراعت ہی کوئی نہیں، یہاں ایک تنکا ہی نہیں ہے گرینری کا، سبزی کا، سبز ہونے کا، تو پھر کیا وہاں معیشت تھی؟ لیکن تجارت چونکہ لوگ بہت آ رہے تھے چاروں طرف سے، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دائیں بائیں سے آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ صادر یمن سے لوگ آتے تھے، ان کی ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ یہاں ایک ریاست رہی ہے بلکہ سبا کی۔ شام سے جو لوگ آتے تھے ان کو پتا تھا کہ یار یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک رومن امپائر تو بن چکی تھی نا، بعد میں آئیں گے، تو یہ خبریں بھی آ رہی تھیں، تو انہوں نے مل جل کے اپنی ضرورت اور بین الاقوامی تجربے کی روشنی میں جو ان کو اویلیبل تھا وہ مل بیٹھے۔ انہوں نے جو تقسیم کی وہ کچھ اس طرح کی تھی، 3 بنیادی طور پہ انہوں نے ریاست کو 3 کاموں میں تقسیم کر دی، جیسے آج کل ہم تقسیم کرتے ہیں نا، پارلیمان ہے، ایسا نہیں، ٹھیک، کاموں میں تقسیم کیا۔ سب سے بڑا کام وہاں تھا کیا؟ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہاں حاجی جو آئیں گے ان کی میزبانی کون کرے گا، صحیح، خانہ کعبہ کو غسل کون دے گا، غلاف چڑھانا ہے نہیں چڑھانا، حاجی رہیں گے کہاں، حاجی چوری کر لیں گے تو کیا ہوگا، حاجیوں کے ساتھ چوری ہو جائے، ان کو لوٹ لیا جائے تو کیا ہوگا، یہ تو بنیادی مسائل تھے نا سارے کے بالکل سارے۔ صحیح، یہ انہوں نے طے کر دیا کہ بنو ہاشم کو دیے جائیں گے، یہ ہمارے نبی پاک کہ صلی اللہ علیہ خانوادے وسلم میں کا خاندان تھا، یہ آپ کے دادا پردادا تھے، معتبر تھے، ان کے ذمے لگ گیا کہ آپ یہ کام کریں گے۔ اور آپ کا خاندان کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا تھا؟ یہ کام میرا خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے جی، اس سے کوئی زیادہ عرصہ پہلے کا نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 30-40 سال، زیادہ دور کی 50 سال، اس سے اوپر کا نہیں ہے۔ ہاشم کے زمانے میں ہی، حضرت ہاشم حضرت ہاشم جی، کے زمانے سے یہ شروع ہوا ہے۔ اب کوئی ہمیں متعین معلوم نہیں ہے لیکن زیادہ دور نہیں ہے، لیکن آپ کے والد محترم تو بچپن میں چلے گئے، یہ ابو طالب تھے، اللہ کے نبی کے والد، ایک نسل یہ لے لیں، پچھلی نسل تک جانا نا، ٹھیک، تو یہ پیریڈ تھا۔ صحیح، اس آپ میں فنکشنز کی بات کر رہے تھے جی کہ 3 مختلف یہ حصوں میں کام ان کو دے دیا گیا۔ سیاسی معاملات باہر سے حملہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، قبیلوں سے مذاکرات کرنے ہم نے، ایک قبیلہ ہمارے گھوڑے چوری کر کے لے گیا، ہم نے ان کے چوری کر کے یہی کام ہوتا ہے نا، ٹھیک، ہماری چراگاہ پہ قبضہ کر لیا، ہم نے ان کی چراگاہ پہ قبضہ کر لیا، یہی تو کلچر، یہی تو تھا اس زمانے بین میں، القبائلی اور تعلقات، تھا کیا یہ، اس کو فارن پالیسی کہہ لیں، جو پولیٹیکل سائیڈ کہہ لیں، یہ انہوں نے بنی امیہ کے حوالے کر دی۔ بنی امیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے بڑے ابو سفیان تھے، جو ایک نسل بعد میں عمری صلاحت کی شکل میں آئی ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی تقسیم موجود تھی۔ مدینہ پاک میں ابھی لوگ سوچ رہے تھے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ایران میں سلطنت بہت وسیع پیمانے میں قائم تھی۔ یعنی اب ہم عرب سے باہر نکل کے آس پاس کے حالات کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کیا ہو رہا شمال مشرق میں ریاست تھی عراق سے آگے، بلکہ عراق پہ اس کا قبضہ تھا، وہ خسرو جو پرویز جسے ہم کہتے ہیں، تھا؟ ساسانی، یہ موجود تھے، ساسانی امپائر موجود تھی اور بڑی ڈیولپ امپائر تھی، ٹھیک خاندانی امپائر تھی، لیکن ان کی قوت نافذہ جو ہے، جو ان کی ایگزیکٹو ہے، اس کا مکمل کنٹرول تھا، اور وہ ہیریڈٹری تھی، خاندان سے منتقل ہوتی تھی، اور ایبسولوٹ تھی، ایک فرد واحد کی تھی، اس میں اور کوئی نہ کسی قبیلے کی سنی جاتی تھی ایز سچ، نہ وہ کسی دستور کی سنی جاتی تھی، نہ کسی مذہب کی سنی جاتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بیہائنڈ دا سین یہ چیزیں ہوں گی، اصل میں وہ ملوکیت ایک خالص شکل میں موجود تھی۔ اس کے ساتھ روم تھا، جو اس زمانے میں ٹیکنیکلی آج کل ہم اس کو بیزنٹائن کہتے ہیں۔ بیزنٹائن، روم کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، گریک بک چکے تھے، یونانی تو بیچارے روم کھا گیا ان کو، اس کے 2 حصے تھے، ایک روم میں بیٹھتے تھے اور ایک ان کا دھڑا تقسیم ہو کے جو ترکی کا شہر استنبول ہے، اس کو کہتے تھے قسطنطنیہ کانسٹینٹی نوپل، جو کانسٹینٹی نوپل جو تھا، کانسٹنٹائن جو ہے یہ حکمران کا نام، حکمران کا نام ہے، بالکل صحیح، تو انہوں نے اپنی رومن امپائر کو بیسیکلی مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کیا۔ یہ مشرقی حصہ جو ہے یہ اس کا مرکز استنبول بن گیا، مغربی کا روم، ہمارا جو تعلق تھا عربوں کا
نبی پاک کے زمانے میں یہ بازنطینیوں کے ساتھ تھا، جو روم کہا جاتا ہے نا، بلاد الروم، یہ بیسیکلی یہی تھے، تو وہاں بھی کم و بیش ایرانی ماڈل تھا، لیکن امپائر ٹوٹل سم اپ ہم کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب پیننسولا میں تو کوئی حکومت نہیں تھی، ایک روڈیمنٹری فارم میں، ایک بالکل سکیلٹن چھوٹے سے فارم میں، ایمبریو فارم میں یہ مکہ پاک میں بننا شروع ہوئی تھی، ایک سٹی سٹیٹ چھوٹی سی، اور ایران میں امپائر تھی اور روم میں امپائر تھی۔ آپ نے اچھی بات کر دی، مجھے آدھا منٹ دیں۔ سٹی سٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ سب سے پہلے یونان سے آیا تھا۔ یونان کا جو ملک ہے اس وقت آدھا ترکی بھی ان کے پاس تھا، اور شمالی افریقہ بھی کچھ ان کے پاس تھا، خاص طور پر سکندریہ وغیرہ جو ہے، یہاں سٹی سٹیٹس تھی۔ ہمارے جو ارسطو ہیں، ارسطوٹل، اس نے جو کتاب لکھی اپنی سیاسیات پہ، اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی 150 ریاستوں کے، سٹی سٹیٹس کے دساتیر کا، کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کتاب لکھی۔ ان میں سب سے مشہور جو تھی وہ ایتھنز کا شہر تھا، وہ ایک سٹی سٹیٹ تھی، ایک اسپارٹا تھی، باقی چھوٹی چھوٹی اپنی جگہ پر تھیں۔ یہ سٹی سٹیٹس جو ہیں ختم ہو چکی تھیں اسلام آنے سے پہلے۔ سکندر نے ان تمام کو ملیا میٹ کر کے ایک اپنی گریک امپائر بنا لی تھی، ہیلینڈک، جس نے آ کے ایران کو بھی فارغ کیا، اس نے ہندوستان ملتان شریف تک آیا، اور ملتان نے اس کو چھری مار کے واپس بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد رومن قبضہ کر چکے تھے، تو اس وقت موجود صرف ایرانی امپائر تھی اور رومن تھی، گریک جا چکے تھے، اور عرب کی حالت میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ اس وقت پس منظر تھا۔ تھوڑا سا عرب کے ہی میں دوبارہ وہاں پہ واپس جانا چاہوں گا، جو کچھ تشنگی ہے اس موضوع پہ۔ آپ نے ریاست کا جو ایک سٹرکچر جس طرح کا بھی تھا مکہ میں، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور آپ نے کہا کہ ایک قبائلی نظام کو ہی بنیادی طور پر اسی کی ایک ایکسٹینشن تھی، اور ایک میوچل ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ایک مختصر سا آپ کہیں کہ کچھ کاموں کی تقسیم کر لی۔ مدینہ جو ہے وہاں پر وہ ایک زرعی جگہ تھی، اور ان کی اکانومی ذرا مختلف تھی، تو کیا وہاں پر بھی قبائلی روح ہی پروان چڑھ رہی تھی یا نہیں، وہاں کا ماحول کچھ مختلف تھا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں مدنی ریاست یا سٹی سٹیٹ کی طرف کوئی بڑے اقدامات نہیں اٹھائے گئے تھے۔ غالباً اس پہ بین الاقوامی اثر، جیسے میں نے کہا نا، ان کو پتہ بھی تھا نا لوگوں کو، لیکن وہ حج پہ تو آتے تھے نا۔ انہوں نے دیکھنے کے بعد یہ نیگوسیشن شروع کر دی آپس میں، بات چیت، کہ ہمیں بھی ایک مدنی ریاست بنانی چاہیے، مدینہ کی ایک سٹیٹ بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں یہ مذاکرات بڑی اعلیٰ سطح پر پہنچ گئے تھے، ایڈوانس سطح پر۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک تخت بنا لیا گیا تھا اور ایک تاج بنا لیا گیا تھا کہ جو ہمارا حکمران بنے گا ہم اس کے سر پہ یہ رکھیں گے۔ دو اس میں امیدوار تھے۔ یہ بعد میں اہم ہے یہ سمجھنا اس بات کو، کیونکہ جھگڑا ہوا ہے اس بات پہ بعد میں، نبی پاک کے آنے کے بعد۔ ایک کا جو سربراہ تھا وہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سہیل جو ہیں۔ بالکل، دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک کے سربراہ یہ تھے اور ایک کے تھے حضرت سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن عبادہ تو مسلمان ہو گئے، یہ دوسرے جو ہے وہ مسلمان بظاہر ہوئے، لیکن ہم ان کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، وہ اندر سے قرآن کی آیات ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب پاور ڈائنامکس بدل گئے۔ ہمارے بعض مورخین یہ لکھتے ہیں اگر اللہ کے نبی 1-2 سال نہ آتے تو یہ فیصلہ ہو جاتا ان دونوں میں سے کسی کی حق میں کہ ان میں سے عبداللہ جو ہے، جو بھی اس کا پرانا نام تھا، وہ تاج رکھے گا سر پر، حکمران بنے گا سٹی سٹر مدینہ کا، یا سعد بن عبادہ بنے گا۔ نبی کریم پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ آئے، وہ نبی پاک سے مکہ میں ملے، پھر آپ ہجرت کر لیا، اس ڈیٹیل کو ہم چھوڑتے۔ جب آپ وہاں چلے گئے پاور ڈائنامکس چینج ہو گئے، اب ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ اب تیسرے شخص میں کچھ چیزیں ایڈڈ تھیں، زیادہ تھیں۔ کیسے؟ میں صرف پاور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں، مذہبی سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا تھا؟ ایک تو اس کا کلیم تھا اسپریچول اتھارٹی کا،
کہ میں نبی ہوں، بڑا کلیم ہے نا، بالکل صحیح، دوسرے آدمیوں سے وہ نہیں کر سکتے وہ تو نہیں کر رہے تھے۔ ایسے۔ دوسرا، وہ کچھ لوگ مدینہ پاک کے ان کو نبی بھی مان کے بیعت بھی کرائے تھے، بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانی وہ تو ہو چکی تھی نا مکہ پاک سے، 70 72 73 جو بھی لوگ تھے وہ کر چکے تو ایک سپورٹ جو ہے وہاں سے بھی موجود تھی، اور سپورٹ بھی عام نہیں، بالکل صحیح، مذہبی اور جان دینے والی۔ نبی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا، آج بھی دیکھیں کسی پیر کے ساتھ آپ دیکھ لیں، بلکہ آج تو سیاسی جماعتوں میں بڑے جالے پیدا ہو گئے ہیں، مذہبی آدمی کا تو اور مسئلہ ہوتا ہے نا، اور وہ تو نبی ہو، وہ تو جان دینے والے تھے سارے کے سارے، لہٰذا ایک بہت بڑا پاور ایلیمنٹ داخل ہو گیا وہاں۔ جب مسلمان بڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے وہاں مذاکرات شروع کر دی کہ بھئی اب ہم کیا چلیں، کیسے چلیں۔ عبداللہ ابن جو تھے ابی، وہ تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ مجھے ملنا ہے تخت، یہ بنیادی وجہ تھی اس کی منافقت کی، صحیح، پولیٹیکل، صحیح، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور سعد بن عبادہ جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے بعد میں کچھ ایشو پیدا ہوا، تو یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آئے مدینہ میں مذاکرات جاری تھے، پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، آپ یہ ایک ماڈرن ٹرم میں کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل جیسے پاکستان کے آئین بنتے ہیں پہلے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں نا، وہ اسٹیٹ بنانے سے پہلے کے جو مذاکرات تھے نا، یہ وہاں کسی نئے نظام کی داغ بیل ڈالی جا رہی، بیل، اور اتنا تھا اچھا دونوں میں سے کوئی ایک بنے گا، یہ ہے، یہ ہے، یہ اتنا تھا بس۔ اچھا ایک فرق اور بھی مدینہ میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر ایسا ہے کہ مدینہ کا جو معاشرہ ہے وہ زیادہ ملٹی کلچرل بھی تھا، وہاں پہ مذاہب جو ہیں ان کی ایک ڈائیورسٹی بھی تھی، ان کا بھی کوئی رول تھا اس ساری گیم میں؟ ڈائیورسٹی نہیں تھی، وہ بہت قبضہ تھا، یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ مدینہ پاک میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، تقریباً تمام بڑی زراعت کے جو باغات تھے، وہاں کھجوروں کے باغات تھے نا، وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، تھوڑے بہت انگور ہوں گے، کھجور تھی، بڑے باغ سارے کے سارے یہودیوں کے تھے۔ جو فنکار، یہ جو ہے نا پیشہ ور جسے ہم کہتے ہیں، پروفیشنل گلڈز، مراد یہ کہ سونا کا کام کرنے والے سارے یہودی تھے۔ درخان جسے آپ کہتے ہیں، یہ آج کل ہم شاید ان کو برا سمجھتے ہیں، اس زمانے میں ان کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ روزگار یہی تھا، ایسے ہی روزگار یہی تھا، بالکل صحیح، یا آپ کے پاس زمین ہو، یا آپ کے پاس جانور ہوں، یا آپ کے پاس سکلز ہوں، سکیل، یہ سکیل والے سارے جو ہیں وہی تھے۔ مدینہ ایک شہر نہیں تھا، یہ بھی غلط فہمی ہے، اچھا اس کو ابھی دور کر لیں کیونکہ بعد میں کام آئے گی ہمیں۔ یثرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، سمجھیں 1500 آبادی تھی ٹوٹل۔ مدینہ جو ہے اسی کو کہا گیا، لیکن اس کے قریب گاؤں تھے سارے، 2 میل پر، 5 میل پر، 4 میل، جس کو آج کل سبربن کہتے ہیں۔ یہ ملا کے سارے جو بعد میں مدینہ یثرب تھا، یہ مدینہ النبی جب بنا ہے، کم و بیش ارلی پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی مردم شماری کرائی تھی، 10,000 کے قریب آبادی تھی، ناٹ ایک اس گاؤں کی، یثرب جہاں آپ ٹھہرے، چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں مسجد نبوی ہے نا آج کل، یہ گاؤں سے ذرا بڑی ہو گئی ہے، یہ اس سے مسجد نبوی جو اس وقت موجود ہے، اس سے ذرا کہہ لیں کہ 10-20% چھوٹا اصل یہ بستی تھی یثرب کی، باقی دائیں بائیں تھے، وہ گاؤں الگ الگ قبیلوں کے تھے، یہودیوں کے تھے۔ تو یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے، یہودیوں کا بہت زور تھا، عیسائی کمزور تھے، آتش پرست بھی تھے، دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی تھے، عرب بھی تھے اوریجنل ابراہیمی مذہب والے، اور درمیان میں قریشی آ گئے، اور ایک اور تقسیم ڈیولپ ہو گئی انصار اور مہاجرین کی۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکس سسٹم تھا، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ اچھا جب آپ تشریف لائے تو جیسے آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس ساری کمپلیکسٹی میں ایک نیا ایڈڈ فیکٹر جو شامل ہو چکا تھا، وہ یہ تھا کہ اب آنے والا شخص جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی تائید حاصل ہے۔ اس کی اس پولیٹیکل سسٹم میں کوئی گنجائش تھی؟ دیکھیے نا، میں نے اس لیے لفظ کلیم استعمال کیا، ہم مسلمان تو کلیم نہیں کرتے نا، ہم تو کہتے ہیں وہ ڈیوائن ہے، بالکل ایسے اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چنا ہوا ہے، نبی ہے۔ میں نے کلیم ان کے معنی میں استعمال کیا، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً ایک نیا بندہ آ کے نئی بات کر رہا ہے کہ میرا حق ہے،
اب بات یہ جب ایک آدمی کہہ دے کہ آپ کو میری ماننی ہے اور آپ کو مجھ سے محبت اپنی اولاد اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول وہ بھی کرنا ہے آپ نے، تو ایک نئی ایلیجینس اور لائلٹی پیدا ہو جاتی ہے بڑی سخت قسم کی، جو ہر بات سے اوپر ہے۔ یہی تو پرابلم تھا وہاں یہودیوں کو اور منافقین کو کہ بھئی یہ آدمی جو آ گیا ہے یہ تو مذہب کے نام پہ ہر شے لیے دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب لوگ اس کی ایلیجینس میں آ جائیں گے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ان کی تو ایک پاور بہت بڑھ گئی نا۔ جب آپ کے پاس کارکنوں کا فالوور کا کارڈر بن گیا نا ماڈرن ٹرم میں، تو پاور تو اس سے بنتی، بندے کتنے زیادہ ہیں۔ یہ اس نے وہاں پرابلم بھی پیدا کی ہے۔ یہودیوں کی سازشوں کی وجہ بھی یہی بنی، منافقین کی سازشوں کی وجہ بھی یہی بنی، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ آبادی آہستہ آہستہ جلدی ہی پیریڈ میں وہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلیم کو مان لیا۔ جب مان لیا تو باقی پھر مجبور ہو گئے۔ اگر وہ نہ مانتے، جیسے مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا گیا، اللہ کے نبی کے ساتھ چونکہ لوگ مل گئے، اس وجہ سے جو ہے باقی لوگ کمزور ہو گئے اور ان کو بھی بعد میں آپ کو ماننا پڑ گیا۔ یہ وجہ بہت اہم ہے۔ اچھا، جو پبلک ایکسیپٹنس کی بات جو